پھر دوبارہ اندھیرے کا دور شروع ہوا۔ یہ پچھلے دور میں کچھ اسلامائزیشن ہوئی، اللہ کے نبی کی بات ہونا شروع ہو گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترانہ ساری قوم کو یاد کروایا گیا، سیرت النبی کی باتیں ہوئیں اور یکساں نظام تعلیم کی باتیں ہوئیں، پھر دوبارہ اسلامیات کو، پھر دوبارہ دینیات کو اسلام کی کتابوں میں شامل کیا گیا۔ تھوڑا قرارداد مقاصد کے اندر وائبریشن لائی گئی، قرارداد مقاصد کو ہلایا گیا، ریاست مدینہ کا تصور انٹوس کا کروایا گیا کہ ہم مدینے کی ریاست کریں گے چاہے جتنا بھی عمل درآمد ہوا۔ لیکن مجھے طارق جمیل صاحب کی وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، کہتے ہیں تم میرے اوپر تنقید نہ کرو کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ کہتا ہے میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی کسی مدینے گئے تو بہت ہیں، مدینے گئے سب ہیں، لیکن مدینے کی بات کسی نے نہیں کی، مدینے والے کی بات کسی نے نہیں کی۔ کہتا ہے آخر چلو جتنا بھی عمل، بات تو ہوئی، چیپٹر تو کھلو، کتاب جو خالی تھی، صفحہ جو سفید تھا، جو ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف کفر اور الحاد چھایا ہوا تھا، امریکہ کی غلامی تھی، IMF کے قرضوں کی شرائط کی بنیاد پر پاکستان کے اندر اسلام کے دروازوں کو بند کیا جا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں چلو کچھ تو کھلا نا، کچھ تو شروع ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ بھی بینہ طور پر، مبینہ طور پر، واضح طور پر آج بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم یہ ثابت کر دیں کہ پچھلی حکومت کے خلاف سازش نہیں ہوئی، لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی آنے والے وقتوں میں کچھ ہو جائے تو میں حال کی کڑی بات کر رہا ہوں، عملی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ امریکہ نے دباؤ ڈال کر، پریشر ڈال کر، گن پوائنٹ پر تھریٹ کر کے بڑی بڑی وردیوں والوں کو، بڑے بڑے بوٹ والوں کو، بڑی بڑے اپنی طاقت کے دعوے کرنے والوں کو باقاعدہ طور پر دھمکا کر، ڈرا کر تمام لوگوں کو کہا کہ خبردار جو پاکستان میں اسلام کا نام لے گا، ہمیں ہمارے خلاف، ہمارے مقاصد کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، چاہے کوئی فوجی جرنیل بن کے بنے یا کوئی سول حکمران بن کے بنے، ہم اس کو پاکستان میں برداشت نہیں کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، کسی کے ساتھ ہزار اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ غیرت، حمیت، کہتے ہیں میرے گھر کی لٹ گئی آبرو، ہوا غیر جب سے دخیل ہے، اندرونی مسائل اور ہوتے ہیں۔ ہم یاد رکھ لو، کسی کافر کے دباؤ کے اندر آ کر، کسی کافر کے پریشر کے اندر آ کر، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو کر کے، اس کی پالیسی کو فالو کر کے اگر ہم نے اس کی پالیسی کو مان لیا تو یاد رکھ لو اطیع اللہ و اطیع الرسول پھر کہاں جائے گا؟ پھر یہ سیاسی نعرہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن میری گزارش ہے کہ جن کے دلوں میں اسلام کے جذبے ہیں، جن کے دلوں میں قرآن کی روشنی ہے، جن کے سینے توحید سے منور ہیں، جن کے عقیدوں کے اندر اللہ کی توحید کا علم ہے، انشاءاللہ ہم نے یہ پاکستان اپنی اللہ کے فضل و کرم سے ارتقائی، مستقل اور اپنی تبدیلیوں کی طرف گامزن ہے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان اپنی پیوریفیکیشن کی طرف جا رہا ہے، یہ پاکستان اپنی بہتری کی طرف گامزن ہے۔ ان باتوں کو کبھی اچھالا نہیں جاتا تھا، یہ باتیں کبھی زیر بحث نہیں آتی تھیں، یہ باتیں کبھی عوام کی زبانوں پر نہیں آتی تھیں، یہ باتیں کبھی عوام کے اندر گردش نہیں کرتی تھیں۔ امریکہ کے خلاف بات کرنا ایک اچنبے کی بات ہوتی تھی، لیکن طالبان نے جب افغانستان کے اندر اپنی چھوٹی چھوٹی بندوقوں سے امریکہ کے B-52 طیاروں کا شکار کیا، امریکہ کے ڈرونوں کو گرایا، کابل کے اندر، کندھار کے اندر اور بصرہ
بغداد کے اندر، شام کے اندر، لیبیا کے اندر جب امریکہ کی طاقت کو دفن کیا گیا تو آج یہ اس کی برکتوں کا نتیجہ ہے۔ آج یہ بدلے ہوئے افغانستان کے مثبت اثرات پاکستان کے اندر منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں عمران خان کی وجہ سے نہیں، اللہ کی قسم عمران خان بھی یہ ملا عمر کے بیٹوں کی کامیابیوں کی بنیاد پر آج وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آج یہ باتیں پاکستان میں چل نکلی ہیں کہ امریکہ اب گر چکا ہے، اس کا اثر ختم ہو چکا ہے، اس کی طاقت مٹ چکی ہے، دنیا ملٹی پول ہو چکی ہے، اب یونی پول ورلڈ کا بت دنیا سے ٹوٹ چکا ہے۔ انشاءاللہ مسلمان اب اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے جا رہے ہیں، مسلمان منظم ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اسلام اٹھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پاکستان عالم اسلام کی نمائندگی کر کے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انشاءاللہ ان تمام غداروں کو، تمام مکاروں کو، تمام کافروں کے ہرکاروں کو، چاہے وہ کسی ادارے کے اندر ہیں یا کسی پولیٹکس کے اندر ہیں، ان تمام کے بتوں کو گرا کر انشاءاللہ محمد علی جناح کا پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان، مولانا محمد علی جوہر کا پاکستان، فاطمہ جناح کا پاکستان، شیر بنگال مولوی فضل حق کا پاکستان، وہ جینین اوریجنل غیرت مند کلمے والا پاکستان انشاءاللہ دوبارہ بننے جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔